ایسی شرمندہ اور بے حیائی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں جن سے اسلام اور مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ کبھی جناب امام الانبیاء جناب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں سر عام کی جاتی ہیں، کبھی صحابہ کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، کبھی قرآن پاک کی برسر عام بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یورپی ممالک کے جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ان کی حکومتیں انہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں، انہیں دفاع فراہم کرتی ہیں، اس کے لیے جواز کے دلائل ڈھونڈتی ہیں اور اسے آزادی اظہار رائے کا حق سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سب ان کا دھوکہ ہے، یہ مسلمانوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں۔ اور ہماری میڈیا پر بھی افسوس ہے، میں اپنے مقامی میڈیا والوں کو نہیں کہہ رہا، ملکی سطح پر ہماری جو میڈیا ہے اور جس طرح وہ ان یورپی گماشتوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی ہر اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور اسلام کے احکامات کو برے انداز میں پیش کرتے ہیں، اسلام کی تصویر کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں اور ان کی ان بری باتوں کو بھی نمایاں اور اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ پہلے مسلمان ہو، آپ قرآن کو ماننے والے ہو، آپ اسلام کو ماننے والے ہو، لہٰذا آپ پر، میڈیا پر اور تمام طبقوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج یورپ کے دوغلی پن کو واضح کیا جائے، اس کو ننگا کیا جائے۔ اور یہ جس کو آزادی رائے کہتے ہیں، آزادی رائے اس کی بھی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے یہ انگلی آگے بڑھانے کی اجازت ہے لیکن اتنے تک ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر میری انگلی اٹھانے سے قاری صاحب کو تکلیف پہنچے تو میں غلط کر رہا ہوں، پھر یہ آزادی رائے نہیں ہے۔ یہ اصل میں اسلام کے جو مقدسات ہیں، جو اسلام کے شعائر ہیں، یہ ان کی توہین سے ان کا مشغلہ بن چکا ہے اور اس کا علاج بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم ایک امت نہیں ہیں، ہم نے جہاد اور قتال کو چھوڑ دیا ہے۔ ہماری حکومتیں وہ دنیا کے لیے، اپنے دنیاوی مفاد کے لیے تو بہت کچھ کرتی ہیں، لیکن قرآن کی خاطر، دین کی خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صرف زبانی جمع خرچ کرتی ہیں۔ صرف مذمت کر لینے سے کیا بنتا ہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے۔ اور بات کو میں مختصر کرتا ہوں، جب دیکھو امریکہ کے مفادات کو کوئی زخم پہنچاتا ہے، وہ ہمارے مسلمان ملکوں میں آ کر بمباریاں کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو شہید کرنا، بیوہ عورتوں کو بیوہ کرنا، بچوں کو یتیم کر دینا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان اور شام اور عراق میں ہم نے دیکھا کیا کچھ ہوا ہے اور وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان اپنے اسلام کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر اگر جہاد اور قتال اور اسلامی نظام کا نام بھی لے تو اس پر پھر پھپتیاں کستے ہیں، کبھی انہیں انتہا پسند کہتے ہیں، کبھی شدت پسند کہتے ہیں، کبھی دہشت گرد کہتے ہیں۔ ہماری میڈیا بھی ان کا ساتھ دے دیتی ہے۔ اگر ان کے مفادات کو کسی شخص سے نقصان پہنچے، ہمارے کتنے مجاہدین اعلاء کلمت اللہ کی خاطر سرفروشی کرنے والے، ان کے سروں کی قیمت امریکہ نے اربوں ڈالر